الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ مقبولیت اور محبوبیت کے لیے جن صفات کا ہونا ضروری ہے ان میں سے چوتھی صفت ہے حلم اور بردباری، برداشت کرنے کی صفت ہونا اور درگزر کرنے کا انسان کے اندر جذبہ ہونا۔ درگزر کرنے کا تو اس سے پہلے آ گیا، معاف کر دینا۔ اس کے آگے کی صفت جو ذکر کر رہے ہیں برداشت کر لینا۔ برداشت کر لینے کا مطلب ہے کہ بدلہ لینے کی کوشش نہیں کرنا۔ اجتماعی زندگی میں انسان جہاں بھی رہتا ہے آپس میں، جیسے ہم مدرسے میں رہتے ہیں، کلاس میں رہتے ہیں، گھروں میں رہتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ایک دوسرے کو کبھی پیر لگ جاتا، کبھی ہاتھ لگ جاتا، کبھی آدمی کچھ بول دیتا، کبھی کچھ سامان کسی کا نقصان پہنچ جاتا، کچھ نہ کچھ ایک دوسرے سے تکلیف ہو ہی جاتی ہے۔ اس موقع پر انسان کی انسانیت اور اس کی شرافت یہ ہے کہ آدمی برداشت کر لے۔ ہم جہاں آپس میں رہتے ہیں تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میرے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے اور کسی کو مجھ سے تکلیف نہ پہنچے، ہوتا ہی ہے انسان سے۔ جب ایک جگہ پر رہتے ہیں، چند برتنیں ایک جگہ پر رہیں گے تو اٹھاتے رکھتے میں آوازیں آتی ہیں اور ایک دوسرے سے کھنک پیدا ہوئی جاتی ہے، لیکن برداشت کرنے کی صفت انسان میں ہونا چاہیے۔ جو شخص برداشت کرنے کی صفت اور مادہ نہیں رکھتا ہے وہ سوسائٹی اور سماج میں رہنے کے قابل بھی نہیں ہوتا ہے۔ ورنہ ہم سوسائٹی میں رہ رہے ہوں، یہاں پر ہم کو تکلیف دینے کے لیے سانپ، بچھو اور کیڑے مکوڑے، جانور، شیر، چیتا یہ تو نہیں آئیں گے۔ آج تک کس کو سانپ نے کاٹا، کس کو بچھو نے کاٹا، کس کو بھیڑیا نے کاٹا، کس کو گدھے نے لات مارا؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ کس کو کتا کاٹا آج تک؟ لیکن آپسی سماج میں جہاں ہم رہتے ہیں ایک دوسرے کو تکلیف ہوئی ہے۔ تو جانوروں سے ہمیں تکلیف نہیں ہوئی، انسانوں سے ہوئی۔ تو جانوروں کی تکلیف برداشت کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، چونکہ وہ نادر لوگوں ہے، بہت کم پیش آتا کسی جانور سے کسی انسان کو تکلیف پہنچ جانا۔ ہاں، انسان سے انسان کو تکلیف پہنچ جانا یہ کثیر لوگوں ہے۔ تو اس واسطے تحمل انسان کی تکلیف میں ہونا چاہیے۔ جانور کی تکلیف میں تحمل ہوا تو بھی کیا، مثال طور پر اگر آپ کو کتا کاٹ لیا تو آپ جو ہے کیسے کاٹا بول کے آپ بھی پیچھے پڑ کے اسے کاٹنے دوڑیں گے تھوڑی، ایسا تو نہیں کریں گے۔ وہاں تو تحمل ہی تحمل ہے۔ بھئی کتا کاٹا تو برداشت کرنا ہی کرنا ہے آپ کو، آپ پلٹ کے اسے کاٹ نہیں سکتے۔ وہاں تحمل لازم اضطراری تحمل ہے۔ وہ جو انسانی سماج میں جو تحمل ہے وہ اختیاری تحمل ہے کہ بھئی یہاں پر برداشت کرنا ہمارے اختیار کا کام ہے۔ یہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آدمی اپنی حلم اور بردباری کے ذریعے سے، جس کے اندر تحمل ہوتا ہے، دن کے روزے اور رات کی عبادت کرنے والے کے درجے کو پہنچ جاتا ہے۔ یعنی راتوں میں رات بھر نفلیں پڑھنے والا اور دن میں روزے رکھنے والا جس مقام کو اللہ کے نزدیک ولایت کے جس مقام کو پاتا ہے، اس مقام کو لوگوں کی تکلیف برداشت کرنے والا پا لیتا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 8 ہجری میں عبد قیس کا وفد یمن سے آیا۔ ان کے سردار منذر بن عائذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اشج عبد القیس کے لقب سے مشہور تھے، آپ کے بارے میں یعنی ان صحابی کے بارے میں آپ علیہ السلام نے ان کو دیکھ کے فرمایا کہ آپ میں 2 ایسی عادتیں ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہیں۔ یعنی اس قافلے کے سردار یا اس قافلے کے جو بڑے تھے حضرت منذر بن عائذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی صفات آپ علیہ السلام نے ذکر فرمائی کہ آپ میں 2 اچھی باتیں ہیں۔ ایک کیا ہے؟ حلم و بردباری، برداشت کرنا۔ دوسری اچھی صفت کیا ہے؟ دور اندیشی، جھٹ سے فیصلہ لے لینا، جذبات میں آ جانا، نقصان اٹھا لینا، ایسا نہیں، آپ بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ 2 باتیں رسول اللہ کی زبان سے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ میں بہت اچھی باتیں ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ 2 باتیں آج بھی کسی انسان کے اندر پائی جائیں تو گویا کہ زبان حال سے یوں سمجھ لینا چاہیے کہ وہ بھی رسول اللہ کی نظر میں ایک اچھا انسان ہے، جس کی آپ علیہ السلام نے تعریف فرمائی ہے ان 2 صفات کی وجہ سے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ آپ علیہ السلام کے ساتھ جا رہا تھا تو آپ نے ایک نجرانی چادر زیب تن فرما رکھی تھی۔ نجران کی آئی ہوئی چادر آپ پہنے ہوئے تھے جس کے کنارے بہت سخت تھے۔ اچانک ایک گاؤں دیہات کے رہنے والے صاحب آئے اور آپ کی چادر کو زور سے پکڑ کر کھینچا۔
حضرت انس فرماتے میں نے اس وقت آپ علیہ السلام کی گردن کے ظاہری حصے کو دیکھا کہ جس پر سختی سے چادر کھینچنے کی وجہ سے نشانات گردن پر پڑ گئے تھے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کتنا تیز اس نے کھینچا ہوگا۔ یہ تو کھینچنا خود ایک تکلیف دہ عمل ہے جسے آپ علیہ السلام نے برداشت کیا۔ پھر اس کے بعد دوسرا تکلیف دہ عمل کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس دیہات کے رہنے والے صحابی نے آپ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے محمد مجھے مال دیجیے، مجھے اس مال میں سے عطا کرنے کا، اے محمد مجھے اس مال میں سے عطا کرنے کا حکم کیجئے جو آپ کے پاس ہے، یعنی بیت المال میں جو مال رکھا ہوا ہے اس میں سے مجھے بھی کچھ دو بولو آپ کے صحابہ کو۔ یہ مانگنے کا طریقہ ہے ان صحابی کا۔ تو اس شخص کی سختی اور گستاخی کے باوجود بھی آپ علیہ السلام اس کی طرف متوجہ ہو کر مسکرایا اور پھر اسے مال دینے کا حکم فرمایا۔ تو یہ تحمل ہوا آپ علیہ السلام کا، تو برداشت کر لینا۔ ایسے ہی تیسرا واقعہ ہے غزوہ حنین کے موقع کا واقعہ کہ آپ علیہ السلام مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے اور شریعت کے مصلحتوں کے پیش نظر اس موقع پر آپ علیہ السلام نے تالیف قلب کے لیے، غیر مسلموں کو نرم کرنے کے لیے، قریب کرنے کے لیے، جو نو مسلم سردار تھے، ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، قبیلے کے بڑے تھے، ان کو تھوڑا حصہ زیادہ دیا عام لوگوں کے مقابلے میں۔ حالانکہ پرانے مسلمان جو ہیں ان کو زیادہ ملنا چاہیے بظاہر، جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں وہ بظاہر درجے میں چھوٹے نظر آتے ہیں۔ تو اس تقسیم میں آپ علیہ السلام کی مصلحت تھی کہ بھئی یہ جم جائیں اسلام پر، ابھی تازہ مسلمان ہوئے ہیں، غربت سے آئے ہیں، جب ان کو دولت ملے گی تو یہ سمجھیں گے کہ بھئی اسلام میں آنے سے ہم کو ایک تو ہمارا عقیدہ اور آخرت درست ہو ہی رہی ہے، ساتھ میں ہمیں دنیا بھی مل رہی ہے، تو آدمی کو اس سے جمنے میں فائدہ ہوتا ہے۔ جیسے آج بھی اگر دیکھ لو کہ اگر ہم فارغ ہونے کے بعد کسی ایسی مسجد میں، ایسی جگہ پر جم جائیں جہاں پر آمدنی اچھی ہو، تو آدمی یہ سوچے گا کہ بھئی خدمت کے ساتھ ساتھ ہمیں تنخواہ بھی اچھی مل رہی ہے، تو کیوں بلا وجہ کہ اپنے پیر پہ کلاڑی ماریں، کیوں ہم الجھ جائیں، کیوں تناؤ پیدا کر لیں۔ تو آدمی ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ جہاں پر ظاہری آمدنی دشوار ہو جائے تو وہاں پر وہ خدمت دین کو بھی چھوڑ جاتا ہے۔ تو ظاہری اسباب بعض مرتبہ انسان کو دین پر جماتے ہیں۔ تو یہ مصلحت تھی آپ علیہ السلام کی۔ تو ایک شخص نے آپ کے طرز عمل پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا یہ تقسیم جو آپ کر رہے ہیں یہ انصاف والی تقسیم نہیں ہے۔ کس کو فرما رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ انصاف نہیں کر رہے، عادلانہ تقسیم نہیں ہے جو کر رہے ہیں آپ۔ جب اس کا یہ تبصرہ آپ علیہ السلام تک پہنچا تو آپ نے صرف یہ ارشاد فرما کر خاموش ہوئے۔ آپ نے صرف یہ ارشاد فرمایا اگر اللہ اور اس کا رسول ہی انصاف نہ کرے تو دنیا میں اور کون انصاف کرنے والا باقی رہے گا؟ بس اتنا جملہ بولے، باقی اس پر اور زیادہ نہیں۔ پھر اور اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے کہ ان کو اس سے زیادہ ان کی قوم نے تکلیفیں پہنچائی مگر انہوں نے برداشت سے کام لیا۔ تو مطلب کیا ہے؟ تمہاری اس جملے سے تکلیف ہوئی، ہم نے برداشت سے کام لیا۔ اور ایسے ہی نبیوں کو ستایا گیا جن میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، انہیں بھی ان کی قوم نے ستایا، انہوں نے بھی برداشت کیا۔ تو مطلب کیا سمجھایا کہ امت کی طرف سے پیش آنے والے اذیت پہنچانے والے معاملات کو نبی اخلاقاً برداشت کرتے ہیں، اور جو وارث نبی ہیں ان کو بھی یہ صفت چاہیے کہ عوام کی طرف سے پیش آنے والی اذیت ناک باتوں کو برداشت کرنا چاہیے۔ فوراً پلٹ کر جواب دے دینا، کمنٹ کر دینا، ارے ترے بول دینا، گالیاں دے دینا، یہ سب چیزیں ایک عالم کی شان نہیں ہوتی ہیں۔ اور جیسا نبی علیہ السلام کا مقام ہے، آپ کے ادب کا بھی اتنا ہی زیادہ اہتمام ہونا چاہیے۔ ہمارا مقام، ہماری حیثیت کیا ہے اور نبی علیہ السلام کا مقام کتنا بلند ہے؟ جب آپ کے مقام کے حساب سے اس طرح بولنا بھی بڑی بات ہے۔ یعنی آج یوں سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی ناظم کے بارے میں، کسی استاذ کے بارے میں شاگرد یہ بولے کہ آپ نے انصاف نہیں کیا، تو ظاہر سی بات ہے ناظم اور استاذ کو تکلیف ہوتی، اور رسول اللہ کو بولے تو کتنی بڑی تکلیف ہوگی۔ پھر بھی مقام کے لحاظ سے آپ نے جب اتنے بلند مقام پہ رہ کے برداشت کیا ہے، تو ہمارا تو کوئی مقام ہی نہیں ہے، کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، تو ہم کیوں برداشت نہیں کر سکتے ان باتوں کو؟ تو اگر کوئی مقتدی ہے، کوئی عام مصلی ہے، کوئی جلسے کا کوئی شریک ہے، وہ بول رہا ہے بھئی یہ مولویاں ایسے رہتے، یہ خطیب ایسے رہتے، یہ امام ایسے رہتے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اپنے کو اس سے زیادہ بولا گیا ہے انبیاء کو، تو ہمارا کیا مسئلہ ہے؟ جواب دینے کے در پہ نہیں پڑنا، اس واسطے کہ وہ جتنا نیچے گر سکتا ہے اتنا نیچے آپ نہیں گر سکتے۔ یعنی مطلب وہ بات کرتے کرتے ماں بہن پہ آ گیا، تو ایک عالم تو نہیں آ سکتا وہاں تک، بازاری زبان پہ آ گیا، وہاں تک ایک عالم تو نہیں آ سکتا، آ گیا تو پھر یہ عالم نہیں رہے گا۔ پھر
اگر یہ بھی گندی زبان اختیار کر لے تو پھر اس عالم میں اور جاہل میں فرق کیا رہے گا؟ تو جب اس لائن میں آپ مقابلہ کر ہی نہیں سکتے، یعنی گالیوں کی لائن میں، بد زبانی کی لائن میں، لڑائی جھگڑے کی لائن میں، بازاری زبان کی لائن میں آپ مقابلہ نہیں کر سکتے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ میدان میں آؤ نہیں، اس میں آپ دور ہی رہو کہ بولو میں اس میدان کا آدمی نہیں ہوں صاحب، میں اس میں نہیں بات کروں گا آپ سے۔ ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ تو ہمارا حال یہ ہے کہ اگر کوئی ہمیں کمنٹ کرے، ہمارے بارے میں کوئی تبصرہ کرے، آپ دیکھ لو ساتھیوں میں میرے بارے میں ایسا بولے، مجھے ایسا چڑھائے، مجھے ایسا بولے، اس کی وجہ سے آپس میں لڑ پڑتے ہیں، تو برداشت کرنے کی صفت ہی نہیں ہے تو ولایت کہاں سے ملے گی؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فقہ اسلامی کے بنیادی ستون ہیں، جن کا فیض آج دنیا کے چپے چپے میں جاری ہے۔ آپ کی مقبولیت اور بے مثل محبوبیت جو آپ کو ملی ہے، اس میں ایک بڑا حصہ آپ کی بردباری اور برداشت کا تھا۔ آپ خود فرماتے میں نے کبھی کسی کی برائی پر بدلہ نہیں لیا، اور نہ میں نے کسی کو گالی دی، اور نہ کبھی کسی مسلمان یا ذمہ پر میں نے ظلم کیا، اور نہ کبھی کسی کے ساتھ خیانت اور دھوکے کا معاملہ کیا۔ کبھی میں نے کسی کے ساتھ ایسی حرکتیں نہیں کی۔ اور ظاہر سی بات ہے، آپ ایسے نہیں کہ ہمارے جیسے محض جھوٹی تعریف کر لیتے ہوں، اپنی دکھاوا کر لیتے ہیں۔ آپ تو تابعین میں سے ہیں، صحابہ کو جنہوں نے دیکھا ہے، آپ ایک بڑی مسلک کے امام ہیں، تو ایسی باتیں اپنے بارے میں نہیں بولیں گے محض تعریف کے طور پہ، جو بولیں گے وہ حقیقت بیانی ہے۔ ایک مرتبہ مناظرے کے دوران فریق مخالف نے آپ کو زندیق کہا اور بدعتی کہا۔ امام ابو حنیفہ، آپ زندیق ہیں اور بدعتی ہیں آپ۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت ہی سنجیدگی سے جواب دیا، بھائی اللہ تمہیں معاف فرمائے، تم نے میرے بارے میں جو رائے قائم کی ہے وہ میرے بارے میں میرے اللہ کو اس کے برخلاف علم ہے۔ تم بدعتی اور زندیق بول رہے نا، اللہ کو جو علم ہے میرے بارے میں وہ اس کے برخلاف ہے، مطلب میں زندیق نہیں ہوں، یہ اللہ جانتا ہے، میں بدعتی نہیں ہوں بلکہ سنت کا پابند ہوں، یہ اللہ جانتا ہے۔ اتنا ہی جواب دیا بس۔ آج کوئی مسلمان ہمیں اس طرح کی بات کر دے تو بے برداشت کی جو چیز ہے نا، وہ انسان کو تنزلی پہ لے جاتی۔ اسی واسطے دیکھو آج جتنے ہمارے بریلوی بھائی ہیں ان میں برداشت کی طاقت ہی نہیں ہوتی۔ اس واسطے دیوبندیوں سے جب بھی گفتگو کا موقع آتا وہ بے برداشت ہو جاتے بیچارے، جب تبصرہ کرنا ہو فلاں ہو تو سیدھے کافر ہے، جہنمی ہے، فلاں ہے، اس پہ آ جاتے، یعنی زبان کی سلیقہ مندی نہیں رہتی بیچاروں کے اندر۔ تو بے برداشت جتنا آدمی رہتا اتنا گھٹیا ہوتے جاتا، اتنا گرتے جاتا۔ حضرت خود فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے بعد اس کے علاوہ کبھی کسی کو نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ جب مجھے یہ معلوم ہو گیا کہ اللہ کیا چیز ہے، کیسی بڑی ذات ہے، تو اس کے علاوہ مجھے میری نظر میں کوئی رہا ہی نہیں کہ بھئی کون کیا بولے گا، کون کیا کمنٹ کرے گا، کون کیا تبصرہ کرے گا۔ سب سے بڑی ذات جس کو دیکھنا ہے میں اس کو دیکھ رہا ہوں بس۔ مجھے اس کی رحمت کے سوا کسی سے امید نہیں ہے، اور اس کی سزا کے علاوہ کسی سے مجھے خوف بھی نہیں ہے۔ سزا کا ذکر آتا آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے، امام ابو حنیفہ کے سامنے، تو بہت سخت رونا گریا طاری ہو جاتا، بعض مرتبہ بے ہوش ہو کے گر جاتے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ جب ہوش آتا تو اسی برا کہنے والے جب سزا کا ذکر آیا تو گر گئے، اور اسی برا کہنے والے شخص نے معافی کی درخواست کی، تو آپ نے فرمایا جاہلوں میں سے جو شخص میرے بارے میں غلط بات کہے وہ تو معاف ہے۔ جاہلوں میں سے یعنی مجھے نہیں جانتا کوئی شخص، میرے علم سے واقف نہیں ہے، میرے میدان سے واقف نہیں ہے، تو وہ مجھے کچھ کمنٹ کر رہا ہے اور زندیق بدعتی فلاں بول رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ بیچارہ جانتا ہی نہیں، جاہل ہے، ان پڑھ ہے، تو وہ تو معاف ہے۔ لیکن اہل علم میں سے جو شخص مجھ پر الزام لگائے تو معاف نہیں ہے۔ ایک بہت بڑا گر اور اصول دے دیا گیا کہ یعنی ایک عالم کے بارے میں جانتے ہوئے غلط کمنٹ کر رہا ہے کہ یہ فلاں عالم ایسے ہیں، فلاں مفتی صاحب ایسے ہیں، فلاں ایسے ہیں، آپ جان کر بھی ایسے کمنٹ کر رہے ہیں محض حسد کی وجہ سے، محض معاصرانہ چشمک کی وجہ سے، پھر وہ معاف نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ کتنی نکتے کی بات فرمائی دیکھو، اس لیے کہ علماء کی بیان کردہ غیبت ان کے مرنے کے بعد بھی کتابوں میں باقی رہ جاتی ہے۔ چنانچہ آج بھی امام ابو حنیفہ کے بارے میں جو لوگ غلط کمنٹ کیے ہیں وہ کتابوں میں لکھا ہوا موجود ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس وقت فرما دیے کہ جو عالم اگر میرے بارے میں غلط بولے گا تو وہ معاف نہیں کیا جائے گا، تمہارا بولا ہوا پبلک کے لیے ایک حجت ہو جاتا ہے۔ فلاں مولانا صاحب ان کے بارے میں بول رہے ہیں ایسا ہے بول کے، اب وہ بولنے والا مولانا کس درجے کا ہے، کس خط کا ہے، کیا حیثیت کا ہے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، مولوی ہونے کا جو لیبل لگا ہے
جو اسٹیکر چپکا ہے اس اسٹیکر کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے، دوسرے علماء کی حیثیت گھٹنا شروع ہو جاتی. اب وہ مولوی وہ 2 گھنٹے میں بنا ہو، 3 گھنٹے میں بنا ہو، آن لائن میں بنا ہو، یا ایسے ہی کسی کے بیانات سن کے بن گیا ہو، یا سال میں بن گیا ہو، کیسے بھی ہو گیا ہو. بلکہ اب تو سال 4 مہینے میں مفتی بھی بن جا رہے ہیں. اب 2 in 1 بھی ہو جا رہا ہے، ایک ہی سال میں عالم بھی بن جا رہے ہیں، مفتی بھی بن جا رہے ہیں، دور حدیث بھی ہو جا رہا ہے، 4 مہینے مفتی بن کے آ جا رہے ہیں. تو علماء کا تبصرہ علماء پر یہ حجت بن جاتا ہے عوام کے لیے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو ملفوظ ہے، خاص طور پر علماء کو بہت زیادہ اس سے تنبیہ ہوئی کہ عموماً علماء کی باتیں لوگ اہتمام سے سنتے ہیں، انہیں نوٹ بھی کرتے ہیں، حتیٰ کہ بعض مرتبہ ان کا تبصرہ اور ان کے کمنٹ کسی کے بارے میں جو ہوتے ہیں وہ کتابوں میں لکھے جاتے ہیں. اگر کسی شخص کے بارے میں بے احتیاطی پر مبنی کوئی رائے کسی عالم نے قائم کر لی تو بعض میں وہ کتابوں میں لکھا رہ جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ فلاں کے بارے میں تو فلاں نے ایسا لکھا ہے. اس سے معاشرے میں فساد پھیلنا شروع ہو جاتا، کیونکہ ہر عالم کے کوئی نہ کوئی مخصوص جاننے والے رہتے، ماننے والے رہتے، معتقد رہتے، اور آپ نے ان کے بارے میں ایسا کمنٹ کر دیا تو آپ کے مخالف ہو سکتے ہیں. جاہل کچھ بھی بول لے، بھائی بیکار ہے، اس کو کیا معلوم، بولتے رہتا بولے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ اس لیے کسی کے بارے میں عالم زبان کھولے یا قلم چلائے تو بہت محتاط طریقے سے ہونا چاہیے. عام طور سے ہوتا کیا ہے، ہم مولویوں میں غفلت جو ہوتی ہے، وہ جس کے بارے میں ہم بولتے ہیں وہ ہمارے سامنے نہیں رہتا نا تو بنداس بول لیتے ہیں، جب سامنے آتا نا بول نہیں سکتے. تو یہ جو ڈسٹنس رہتا، دوری، یہ دوری انسان کو جری بنا دیتی ہے، بے ادب بنا دیتی ہے. اور جب یہ دوری ختم ہو کر وہ بندہ سامنے آنا شروع ہو جائے تو پھر آدمی شرمندہ ہو جاتا ہے، بھائی میں چپ تو کمنٹ کیا اس کے بارے میں، چپ تو بولا اس کے بارے میں. بالخصوص جو ویڈیو پر رہتے ہیں تو ان کو تو بہت محتاط ہونا چاہیے. بعض مرتبہ جس کے بارے میں کمنٹ کر لیے ان سے آمنا سامنا ہو گیا، جس کے بارے میں بول لیے تبصرہ کر لیے ان کے سامنے آمنا سامنا، اب بولو بھائی کیا بول رہے تھے میرے بارے میں. اب آدمی کے لیے مشکل ہوتا ہے، سامنے بولنا مشکل ہوتا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے برداشت اور تحمل کے بارے میں لکھا ہے، مسجد خیف میں آپ کے ساتھ چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے، شاگردوں کا مجمع بھی تھا. اسی دوران بصرہ کے رہنے والے ایک شخص نے آپ سے کوئی مسئلہ پوچھا تو آپ نے جواب دیا. تو سائل نے جرح کی کہ اس مسئلے میں حضرت حسن بصری کی رائے تو یہ ہے اور آپ کی رائے ان کے خلاف ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ حسن بصری سے اس مسئلے میں غلطی ہو گئی ہے. امام ابو حنیفہ نے فرمایا یہ جواب سننا تھا کہ حسن بصری سے غلطی ہوئی ہے. تو اس شخص کا چہرہ، وہ شخص سن کر ایک شخص جس کا چہرہ ڈھکا ہوا تھا وہ اٹھا اور امام صاحب سے گستاخانہ کلمات کہتے ہوئے خطاب کیا، اے زانیہ کے بچے. یہ امام ابو حنیفہ سے کہہ رہا ہے اس مجمع میں. یہ کیا کہتا ہے کہ حسن بصری نے غلطی کی. کتنی بڑی بات ہے. مسجد خیف میں حج کا موسم ہے اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور امام صاحب جو مسئلہ بتا رہے ہیں ان کو بول رہا ہے ایک آدمی. کتنی بڑی بات ہو جائے گی. اس گستاخی کو دیکھ کر لوگوں نے شور مچایا، حاضرین نے اسے سزا دینے کا ارادہ کیا. اب ظاہر سی بات ہے امام ابو حنیفہ کے ماننے والے بھی تو ہیں نا اسی زمانے میں، تو ہاتھ پیر توڑ دیں گے جب ایسے جملے سنیں گے تو آس پاس والے. امام صاحب نے سب کو خاموش کیا اور پھر کچھ دیر سر جھکائے رہنے کے بعد بہت سنجیدگی سے فرمایا، ہاں بھائی حسن بصری سے غلطی ہوئی، جبکہ حضرت ابن مسعود اس مسئلے میں رسول اللہ سے جو نقل فرماتے ہیں وہ بات صحیح ہے اور برحق ہے. یعنی موضوع سے نہیں ہٹے، مسئلے کی بات چل رہی ہے، اس مسئلے میں رائے ہے، یہی رائے سے. اب یہ جو کچھ بول رہا ہے وہ ذاتیات پہ آ رہا ہے اور وہ غلط بیانی ہے، وہ بازاری زبان ہے، اس پہ نہیں جا سکتے ہم. جو مسئلہ چل رہا ہے، جو بات چل رہی ہے وہ بات پہ بات کرو بس. اب دیکھیں کس قدر یہ بردباری اور حلم اور برداشت کرنا ہے. آج ہم میں سے کوئی نالائق بیوقوف اگر استاذ بول دے ڈانٹتے ہوئے، کھڑا کر دے، تنبیہ کر دے، تو طالب علم برداشت نہیں کر رہا استاذ کی بات. اور یہاں پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک عام آدمی کی اس گستاخی اور سخت کلامی کو برداشت کر رہے ہیں. عاصم بن یوسف فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مسجد میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ درس دے رہے تھے. مسجد کے کونے میں ایک شخص آپ کو مسلسل بیٹھے گالیاں دے رہا تھا اور آپ کا سبق چل رہا ہے. تو امام صاحب اپنے کام میں مشغول رہے، نہ اس کی طرف متوجہ ہوئے نہ جواب دیا. آپ اپنے شاگردوں کو بھی اس کی گفتگو سننے سے منع کہ بھئی آپ میری بات سنو، اس کی کیوں سن رہے ہو. درس ختم ہوا، آپ وہاں سے اپنے گھر جانے کے لیے اٹھے تو وہ شخص بھی آپ کے پیچھے ہو لیا اور برا کہتے ہوئے جا رہا پیچھے سے. امام صاحب جب اپنے گھر پہ پہنچے تو دروازے پر کھڑے ہو کر اس گالی دینے والے شخص سے کہا کہ بھائی اب میرا گھر آ گیا ہے، اگر تم اپنی بات پوری کرنا چاہو تو کچھ دیر اور کھڑے ہو جاتا ہوں.
اگر تمہاری بات اور گفتگو ابھی باقی ہے تو کچھ دیر اور کھڑے ہو جاتا ہوں تاکہ تمہارے دل کو سکون مل جائے، اور جب تم سب کچھ کہہ لو تو شوق سے کہہ لو، اس کے بعد میں اپنی بات گھر چلے جاتا ہوں۔ تو اتنا تحمل اور صبر جب اس بندے نے بھی دیکھا تو شرمندہ ہوا اور وہاں سے واپس لوٹ گیا۔ تب اس میں دیکھو کہ بھئی آدمی اپنی طرف، اپنے کام کی طرف متوجہ رہنا۔ تو اب اس میں وہ گالیاں دینے والا کون تھا، اس کا نام کیا تھا، اس کا خاندان کیا تھا، وہ تاریخ بھول گئی، لیکن اس کے گالیوں کی بدلے میں امام ابو حنیفہ کا جو تحمل اور برداشت رہا، آج ان کی زندگی میں قابل تعریف صفت بن کر ذکر کیا جا رہا ہے۔ ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ تو ٹانگ کھینچنے والے کب کی دنیا سے چلے جاتے اور کام کرنے والے وہ ہمیشہ زندہ رہ جاتے۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ جب بیان فرما رہے تھے تو ایک آدمی کھڑے ہوا اور کہنے لگا، مولوی صاحب ہم نے سنا ہے کہ تم حرامی ہو۔ ارے کس کو بول رہے ہیں؟ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ بیان کے دوران اٹھ کے بول رہا ہے۔ آج ہمارے بیان کے دوران کوئی بولے مولانا بند کرو بس، بیان بس ختم ہے، کیوں پریشان کر رہے ہو، کیوں اتنا لمبا کھینچ رہے ہو، کیوں ایسا بول رہے ہو، کوئی بھی ایسا اٹھ کے کھڑے ہو کے بولے تو ہمارے اندر اتنا تحمل نہیں جتنا ان بزرگوں کے اندر تھا۔ تو شاہ صاحب نے نہایت متانت کے ساتھ جواب دیا، میاں تم نے غلط سنا ہے کہ میں حرامی ہوں، میرے باپ کے نکاح کے گواہ بڑھانا میں، پھلت میں اور خود دلی میں موجود ہیں، تم ان سے رابطہ کر سکتے ہو کہ میرے والد کا نکاح ہوا کہ نہیں ہوا تھا۔ ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ کتنی سنجیدگی اور کتنا برداشت کیا ہوگا دیکھ لیں۔ اب اپنا اپنا جائزہ لے لو کہ ہم ساتھیوں کی باتیں کتنا برداشت کرتے ہیں، اساتذہ کی ڈانٹ کتنا برداشت کرتے ہیں، ماں باپ کی تنبیہ کتنا برداشت کرتے ہیں، پلٹ کر کتنا جواب دیتے ہیں۔ تو کہاں سے ان گھٹیا صفات کے ساتھ ہم اللہ کی ولایت پا سکتے، جو باپ کی تنبیہ برداشت نہ کر سکے، استاذ کی ڈانٹ برداشت نہ کر سکے، ساتھیوں کے ایک دوسرے کے جملوں کو برداشت نہ کر سکے، اور پھر اپنے آپ کو نیک سمجھتے ہیں۔ شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ درس دے رہے تھے، کسی گستاخ نے ایک چٹھی بھیجی۔ کیا بھیجا؟ آپ اپنے باپ سے پیدا نہیں ہوئے ہیں۔ کس کو؟ حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ، کہ آپ اپنے باپ سے پیدا نہیں ہوئے ہیں۔ جب آپ نے پرچہ پڑھ کر سنایا، مجمع میں سنایا پڑھ کر، تو سارے مجمع میں ظاہر سی بات ہے کھلبلی مچ گئی، حاضرین کو غصہ آیا، طلبہ غصے میں آ گئے۔ تو آپ نے نہایت برداشت کے ساتھ فرمایا کہ خبردار کسی کو غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا حق ہے، میرے کو بول رہا نا، میں اسے تسلی کر دوں گا، کوئی میرے باپ سے نہیں ہوں بول رہا نا وہ شخص، میں اسے بتا دیتا ہوں کہ میں میرے باپ سے ہوں بھائی اور سے نہیں ہوں، اتنا ہی جواب کافی ہے، بس ختم۔ پھر فرمایا کہ بھائی میں ضلع فیض آباد قصبہ ٹانڈا فلاں محلے کا رہنے والا ہوں، اس وقت بھی میرے والدین کے نکاح کے گواہ موجود ہیں، خط بھیج کر وہاں سے سمجھ لو کہ میں ان کی اولاد سے پیدا ہوا ہوں کہ نہیں ہوں۔ ارے سمجھے؟ جب تحریک ریشمی رومال اور جو آزادی کے جو تحریکات چل رہی تھیں، مسلم لیگ وغیرہ، تو اس قدر فرمایا اس زمانے میں حضرت مدنی کو بہت تکلیفیں پہنچائی گئی، گستاخی کی گئی، بہت گستاخی کا دور گزرا ہے، لیکن آپ نے بہت برداشت کیا اس زمانے میں۔ آپ کے خلاف مخالفین نے توہین اور تحقیر میں اشعار بھی کہے، آپ نے اخبار میں شائع بھی کرایا، بعض لوگوں نے، مخالفین نے، ہجو کے اشعار۔ تو آپ نے یہ سب سن کر فرمایا کہ بھائی میرے ساتھ جس نے جو کچھ بھی کیا ہے یا آئندہ جو کچھ بھی میرے ساتھ کچھ بھی کرے گا، سب کو میں معاف کر چکا ہوں، میری وجہ سے کسی کو برا بھلا نہ کہیں اور نہ کسی کے لیے بد دعا کریں۔ اپنے مریدوں سے اور اپنے شاگردوں سے فرمایا۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ ان اکابر کے کردار کی روشنی میں اگر ہم اپنے طرز عمل کا جائزہ لیں گے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ ان حضرات نے کس قدر تکلیفیں برداشت کی ہیں اور اس کے بعد کتنا صبر سے کام لیا ہے، اور آج ہم کتنا اپنے مخالفین کو برداشت کرتے یا اپنے موافقین کو برداشت کرتے ہیں۔ جب تک انسان کے اندر برداشت کی صفت پیدا نہیں ہوگی، وہ اجتماعی ذمہ داریاں نبھا نہیں سکتا ہے۔ جب آپ بڑے بنیں گے، جیسے آج بھی دیکھ لو محتمموں کے بارے میں کتنا لکھتے لوگ، بلکہ جو 10 سال کسی مدرسے میں پڑھا کر نکلا ہوا بھی کیا کرتا، محتمم کے خلاف لکھتا انہیں۔ 10 سال جہاں وہ کھایا پیا اور گزارا کیا اور اپنے شاگرد اس کے بنے، تو جہاں کے احسانات تلے انسان کو صلاحیت بنا لیتا ہے، جہاں سے الگ ہوا فوراً اس کی برائیاں شروع کر دیتا۔ تو اس سے کوشش کرنی چاہیے کہ آدمی
آدمی بنے، برداشت کرنے کی صفت آئے، انتقامی جذبے اس کے اندر نہ ہو، تب جا کے اللہ کی محبوبیت اور مقبولیت بندے کو نصیب ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس صفت ہم میں نصیب فرمائے۔